كل جميع الأنبياء الكرام، والصلاة والسلام على كل أولياء الإسلام، والصلاة والسلام على كل جميع أمة محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گفتگو کے آغاز سے پہلے چند باتیں آداب محفل کے حوالے سے فرض ہیں آپ کو بتانا. جنہوں نے آنا جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں. گفتگو کے دوران یہ محفل کی بےعدبی ہے، میری بےعدبی نہیں ہے، محفل کی بےعدبی ہے. میں نے آپ کے سامنے تلاوت درود پڑھی، آیت درود. اس آیت درود کو پڑھنے یا سننے کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. آپ اکثر ماتر میں سنتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ جاتی ہے، بعد میں منظر پہ بیٹھا تو بندہ چیختا رہتا ہے، ملتے پڑھو تو پھر ایک بار پڑھو یا چاہ اس کو کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس وقت واجب کے گناہ سے بچانا مقصد ہوتا ہے. میں نے آیت تلاوت کر دی، مل کے ایک بار درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی فرمایا من کھانا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں عدو جبریل، جبریل ہمارا دشمن ہے. اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے. وہ کس بات سے دشمنی کرتے ہیں جبریل سے؟ دشمنی کی صرف ایک وجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال اعلان نبوت سے پہلے ہمارے اندر ہی رہا، ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں اس نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے. کھانا پینا بھی، سارے معاملات تجارت سے لے کر ازدواجی زندگی کے تمام معاملات وہیں پر نبھائے. تو پھر کیا ہوا اچانک سے
کہ ایک انسان کو پکڑ کر خاتون نبیین بنا دیا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے، یہاں سے لوگوں کے درمیان نبی علیہ السلام کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ نفرت پیدا ہونے کی صرف ایک وجہ نزول وحی کا آغاز تھا۔ ذات انسانی سے یا ذات محمدی کے انسان کے وجود سے کسی کو کوئی خطرہ، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی بغض و حسد و عناد نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ کا چہرہ دیکھتے تو وہ کفار اعلان نبوت سے بھی دیکھ کر کہتے کہ وہ صادق و امین ہے۔ اتنی محبت، اتنی ان کی عزت و پذیرائی کے بعد آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنی محبت کرنے والے لوگ صرف ایک دن ہے کہ لمحے کے گزرنے کے بعد جان کے دشمن بنے، اتنے جان کے دشمن بنے کہ صحن حرم میں جہاں طواف ہو رہا ہے اس جگہ پر 5 مرتبہ نبی علیہ السلام کو زدوکوب کے بعد بے ہوش کر دیا گیا۔ آخر کیا ایسا ہوا کہ اتنی محبت کے باوجود وہی نبی، وہی محمد بن عبداللہ جب میدان میں جاتا ہے تو پتھر مار کے اس کے یہاں پر خون چہرہ کر دیا جاتا ہے، وہی احد میں جاتا ہے تو اس کے دانتوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آخر اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دشمن ہو گئے لوگ محمد عربی کے بھی، اللہ کے بھی، اور اس بندے جبریل کے جو وحی لے کر آ رہا تھا، جو قاصد کی حیثیت سے آ رہا تھا، اس کے بھی دشمن ہو گئے۔ اب اس ساری باتوں کا مقصد یا خلاصہ اگر آسان ترین سمجھیں تو وہ نزول وحی کا آغاز تھا۔ قرآن کے آغاز کا، پہلی وحی کے نازل ہونے کی دیر تھی کہ یہ سارے قومین کہنے والے لوگ محمد عربی کے جان کے دشمن تھے۔ اب سمجھ یہ آئی کہ قرآن کا اترنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر عام بات ہوتی تو وہ معاشرہ جس میں 40 سال حضور زندگی گزار چکے ہیں، وہ لوگ محمد عربی سے اسی طرح محبت اور نسبت تعلق کو استوار رکھتے، لیکن سمجھ یہ آئی کہ قرآن کا آغاز ہونا تھا، ہر اس بندے کو تکلیف ہوئی جس کے نظام کو تباہی اور جس کو روکا جانا تھا۔ قرآن صرف بخشوانے کی کتاب نہیں، قرآن صرف مسجدوں میں یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف ایک اس بندے کی ذمہ داری نہیں جو مسجد و منبر کا محراب کا وارث بنے۔ قرآن صرف اس کے لیے نہیں اترا، اگر اس کے لیے اترا ہوتا تو اس 10 لاکھ کی آبادی جو مکہ کی اس وقت کی تھی، کتب البلدان کے علامہ بغدادی نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی، تو 10 لاکھ کی آبادی میں صرف ان کو تکلیف ہوئی جن کے نظام کو رد کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ کسی بندے کو تکلیف نہیں ہوئی، جو سود لے رہا تھا اس نے محمد عربی کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ جو بندہ سود لیتا، جو بندہ ڈاکہ زنی کرتا، جو غریبوں کی عزت کو تعطیل کرتا، اس بندے کو تکلیف ہوئی کہ آج نزول وحی کا آغاز ہو گیا۔ پھر اگر قرآن کی بات کریں تو ایک طرف قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے سارے کا سارا قرآن ایک رات میں اتار دیا، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر ساری کی ساری رات میں، پورا قرآن ایک رات میں اترا ہے تو پھر قرآن کو سیلیبریٹ کرنے، قرآن کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہمارے پاس دن ہی ایک بچتا ہے کہ ایک دن بعد، ایک سال بعد ایک دن آئے لیلۃ القدر کی رات کا، اکٹھے ہوئے نزول وحی کی آمد کی باتیں کریں، قرآن کے نزول کا جشن منائیں، شان منائیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جبریل امین ہر نبی کے پاس جب وحی لے کر آتے تھے تو 1,24,000 میں
سارے انبیاء میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل ساری زندگی میں صرف 2 بار آئے. کچھ نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبرائیل وحی لے کر زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ آیا، 14 مرتبہ آیا. سب سے زیادہ جو آیا وہ تاریخ میں صرف 24 بار لکھا. زیادہ سے زیادہ 24 بار جبرائیل وحی لے کر انبیاء کے پاس نازل ہوا، ایک نبی کے پاس. اس سے زیادہ کا فگر نہیں ملتا. قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن سے کم 3 آیات اور زیادہ سے زیادہ 10 آیات ایک بار اتری. کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 آیات ایک وقت میں اتری ہے. اگر 10 کا بھی حساب لگائیں تو 1000 مرتبہ جبریل امین محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اگر 10 کا بھی حساب لگائیں تو 1000 مرتبہ جبریل جو عرش کا مالک، جو روح القدس ہونے کے باوجود، وہ فرشتوں کا استاد اور سربراہ ہونے کے باوجود محمد عربی کی بارگاہ میں 100,000 مرتبہ آیا ہے. اب بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کیا ایک رات میں جب لیلۃ القدر کہہ کے قرآن نازل کر دیا تو ایک ہی رات میں سارا قرآن اٹھا کے آسمانی دنیا سے محمد عربی کی جولی میں ڈال دیا جاتا تو مسئلہ تو ختم تھا. کیا جا سکتا ہے. اگر آسمانی دنیا تک ایک رات میں لایا جا سکتا ہے تو پھر محمد عربی کی بارگاہ میں گود میں بھی وہ سارا قرآن ایک رات میں دیا جا سکتا ہے. تو پھر جو کم و بیش 23 سال کا عرصہ لگایا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ 23 سال آپ لوگوں کی باتیں بھی سنیں، لوگوں کے سخت جملے بھی برداشت کریں، میدان جہاد میں بھی جائیں، دان بھی شہید کروائے، خون بھی نکلوائے، بادیہ طائف میں جا کے سارا بدن لہو لہان بھی کروائے. تو کیا ضرورت ہے ان سارے کاموں کی؟ تو 7 باتیں یاد رکھیے کہ 23 سال لگے جو قرآن کو نازل کرنے میں، اس کے اندر 7 باتیں چھپی ہوئی ہیں جو مجھے سمجھ آئی. آج میرا جو موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن کو نازل کرنے میں جو 23 سال کا عرصہ لگا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا اللہ رب العزت کے احکام کے پوشیدہ راز تھے. آج ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی حکمت، اب میں نے پہلے کہا کہ قرآن صرف تبلیغ کے لیے یا نیکیوں کی دعوت کے لیے نہیں تھا. قرآن صرف ابو بکر صدیق بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن صرف عمر کو عمر فاروق بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن اس نظام کے، اس معاشرے کے رائج، اس نظام کو توڑنے کے لیے آیا تھا. قرآن یہ کہتا تھا اگر سارا قرآن نازل کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ جن کی پیدائش کے وقت بچے کو گڑتی ہی شراب سے دی جاتی ہے، جو پانی کم اور شراب زیادہ پیتے ہوں، ان کے ہاں شراب اتنی حلال اور اتنی وافر مقدار میں تھی، ان لوگوں کو اگر کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو کیا وہ بھاگ کے قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا؟ کبھی انسانی فطرت اس بات کی مکمل ہو ہی نہیں سکتی کہ نسل در نسل جو ایک نظام معاشرے میں چل رہا ہے، اس نظام کو یکلم ایک ٹھوکر سے اڑا دیا جائے. ایسا ممکن نہیں. تو قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا کہ اس میں آپ کہتے ہیں قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. قرآن کی طرف سے کہ ٹھیک ہے تم شراب پیتے ہو، لیکن اس شراب میں فائدے بھی ہیں اور اس شراب میں نقصان بھی ہیں. پہلا حکم کیا فرمایا؟ شراب میں فائدے بھی ہیں، شراب میں نقصان بھی ہیں. اب دونوں باتیں لوگوں کو سمجھا کے جب یہ بتا دیا کہ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اب اگلے حکم کے لیے ان کو تاخیر نہیں دی، مہلت دے دی. اچانک سے حرام کر دیا تو کوئی نہیں چھوڑے گا، اچانک سے حرام کر دیا تو کوئی بھی قرآن کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. تو کیا کہا کہ کچھ اس میں فائدے ہیں، کچھ اس میں کیا ہے نقصان ہے. اب ان کو نماز کی طرف بلایا، دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رسول اکرم کی زیارت ہوگی. اب یہ جب 5 لمحات کے لیے ان کو موٹیویٹ کر دیا، جب ذات رسول سے ان کی محبت بڑھنے لگی تو پھر قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہنے لگا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى.
قرآن فرمانے لگا کہ تم شراب پیو، لیکن جب نماز پڑھنی ہو نماز کے وقت میں شراب پینا تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب دن میں 5 مرتبہ شراب پینا حرام کر دیا۔ پہلے ایک وقت میں کہا کہ نقصان ہے، فائدہ بھی ہے، پھر دن میں 5 مرتبہ شراب پینا حرام کر دیا۔ اب دن میں 5 مرتبہ وہ شراب کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے۔ جب وہ عادی ہو گئے، جب ان کو وہ چاشنی شراب کی بجائے چہرے مصطفیٰ کی زیارت میں زیادہ ہونے لگی، جب ان کو وہ شراب کی نشہ، جب وہ نماز میں زیادہ ہونے لگی، جب سجدے میں جھکتے ادھر جھکتے، ذات خدا کی زیارت ہونے لگی، جب ادھر جھکتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہونے لگی، تو یہ نشہ اس شراب کے نشے سے بڑھ گیا۔ جب نشہ بڑھا تو قرآن نے پھر حکم دے دیا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ شکر بازی، یہ سب کچھ حرام ہے، یہ شیطان کے نجس اور پاکیزہ کام نہیں ہے، تم چھوڑ دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اب دوسری ایک بات اور آپ کو معاشرے کی مثال سے سمجھاؤں کہ وہاں پر سود کا نظام اتنا رائج تھا کہ وہ بندے سود کو اپنی کمائی کا اصل ذریعہ سمجھتے تھے۔ تجارت، لین دین، کاروبار، سارا کچھ ایک طرف، لیکن جو وہ کمائی سود سے آتی سمجھتے تھے، سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ اسے سمجھتے تھے۔ سود قرآن میں کیا تھا؟ حرام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ پہلی بار کہہ دیتے حرام ہے تو چھوڑ دیتے سارے؟ نہیں چھوڑتے۔ پھر اس کے مطابق، اس کے متبادل، اس کے بدلے میں، اس کے مقابل ایسا نظام لانا تھا کہ جو سود کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو جو فائدہ تھا وہ فائدہ بھی لوگوں کو ملے، لیکن کسی کی ہم تلفی بھی نہ ہو۔ پھر کیا نظام دیا؟ قرآن نے کہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو قرض حسنا ادا کیا کرے؟ اب قرض حسنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بالکل نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ضرور ہے، لیکن قرض حسنا کا رواج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ قرض حسنا یہ ہے، آسان ترین لفظوں میں سمجھیے۔ مثال کے طور پہ میں نے حضرت علامہ جلالی صاحب چشتی صاحب سے میں نے 500 روپے ادھار لیے۔ اب میں نے وقت دیا کہ اگلے مہینے کی، آج 27 ہے، اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو میں 500 روپے آپ کو واپس کروں گا۔ انہوں نے مجھے دے دیے۔ اگلے مہینے کی 27 کو میں نے 500 روپیہ اتنا ان کو دیا۔ اب انہوں نے میری مشکل میں میری مدد کی اور 500 روپیہ انہوں نے ایک مہینے کے لیے سائڈ پہ کر دیا، کوئی کام نہیں آیا ان کا۔ اب مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس 500 کے اوپر کوئی تحفہ تن انہیں کچھ انعام دوں، انہیں تحفہ دوں، تاکہ کل کو یہ میری بھی مدد کرے اور یہ کسی اور کی بھی مدد کر سکے۔ یہ اوپر تحفہ دینا، اسے قرض حسنا کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی قرض حسنا کو اپنے معاشرے کے اندر رائج ہی نہیں کیا، جس سے آج بھی سود کا نظام کیا ہے؟ جاری و ساری ہے۔ بینک بھرے پڑے ہیں، اعلان ہمارے معاشرے میں بینک کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آسان شرائط کے ساتھ قرضہ لے، یعنی سود لے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو شخص سود لیتا یا دیتا ہے وہ سیدھا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، سیدھا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سود کا، حرام کا ایک لقمہ کھائے، اب ایک لقمہ کھانے سے آپ کے جسم میں اس کی کوئی نہ کوئی خون تو بنے گا، کچھ پروٹین بنے گی، کچھ انزائمز بنے گی، کچھ نہ کچھ تو بنے گا جو جسم میں ساری عمر رہے گا۔ جب تک اس ایک حرام کے لقمے سے بننے والا ایک بھی خون کا قطرہ جسم میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری زندگی کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ 70 بار اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ ایک طرف سود کا نظام ہو اور اس طرف ان کو کہہ دیا جائے کہ سود حرام ہے، تو کبھی نہ چھوڑتے۔ قرآن نے پھر اس کے مطابق قرض حسنہ کا نظام دیا، پھر زکوٰۃ کا نظام دیا، پھر ایک دوسرے کو صدقہ و خیرات چیریٹی کا حکم دیا۔ پھر کرتے کرتے 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا۔ کب ہے؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں 6 سال مزید لگائے۔ 8 ہجری کو پوری ریاست میں
نظام جو زکات کا تھا اس کو رائج کر دیا. 8 سال لگے پھر حکم آنے کے بعد بھی 8 سال لگے لوگوں کو تیار ہونے کے لیے, لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے, ان کو اس بات پہ تیار کرنا کہ سود چھوڑنا ہے اور زکات کی طرف آنا ہے. یہ ساری باتیں اگر جب تک کر دی جاتی تو کبھی بھی لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے. دوسری بات, اس زمانے میں میں نے پہلے بتایا کہ مکہ کی ٹوٹل آبادی 10 لاکھ کی تھی. 10 لاکھ کی آبادی میں صرف 15 لوگ ایسے تھے جو اپنا ٹوٹا پھوٹا نام لکھ سکتے تھے. مکہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں صرف 15 لوگ تھے جو اپنا ٹوٹا پھوٹا نام لکھ سکتے تھے. اب قرآن اترتا رہتا, زیادہ اتر آتا, ان کے ہاں تو لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. ان کے ہاں لکھنے کا رواج نہیں تھا. وہ یاد کر لیتے 1440 سال ہم اس مسجد میں بیٹھ کر قرآن کہاں سے ڈھونڈتے. اگر لکھا ہوا نہ ہوتا, محفوظ نہ ہوتا تو صحابہ کی قبریں کھودتے کہ پھر آپ کو قرآن یاد ہے ہمیں سناؤ. تعلیم کے فقدان کی وجہ سے پھر کیا کیا گیا, زیادہ سے زیادہ 10 اور کم سے کم 3 آیات اللہ نے نازل کروائی. اس سے کیا ہوتا کہ تم اس کو لکھ کر کیا کرو, محفوظ کرو, لکھ کر یاد کر. جتنا سیکھ لو اتنا امت کو آگے سکھانا شروع کر دو. پھر 1 سے 2 سے 3 سے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 1,24,000 صحابہ کرام سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. خطبہ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کا اجتماع اور اس میں سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. اور قرآن لکھا ہوا 18 جلدوں میں موجود تھا. قرآن لکھا ہوا 18 جلدوں میں. 18 جلدوں سے مراد یہ ہے کہ 18 مختلف طرق سے مختلف روایات اور اسناد کے ساتھ 18 لوگوں کے پاس قرآن مکمل لکھا ہوا محفوظ تھا. اگر اکٹھا قرآن آ جاتا تو نہ یاد ہوتا اور نہ لکھ کر اس کو کیا کیا جاتا, محفوظ کیا جاتا. اور تیسری حکمت, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے نا تو ڈاکٹر فوراً آپ کو پہلے جاتے ہی آپریشن نہیں کر دیتا, پہلے بیماری کا علاج کرتا ہے, پہلے بیماری ڈھونڈتا ہے. دیکھنے میں 2 بندوں کا بخار ایک جیسا ہو, 2 بندے کو بیماری ایک جیسی ہو, لیکن 2 بندوں کا علاج ایک جیسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر بھی ایک ہو, بیماری بھی ایک ہو, وہی دونوں ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ایک ڈاکٹر 2 بندوں کو ایک جیسی دوا نہیں دیتا. اب وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں کفر و شرک و الحاد میں گزاری تھی, اب اس ہر بندے کے اندر نئی بیماری تھی اور اس ہر بندے کی نئی بیماری کا علاج بھی مختلف تھا. اب پھر کیا کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ آتا, کوئی بیمار آتا تو اس بیماری کو دیکھ کر اس کی جانچ پڑتال کرتے, اس بیماری کی جڑ کیا ہے, پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو اصل بات کی طرف یا اصل میڈیسن کی طرف کیا ہے لے کر جائے. مثال کے طور پر ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں دین کے بارے میں کوئی تعلیمات بتائیں. حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, زنا نہیں کرنا. کیا کہا, جھوٹ نہیں بولنا اور زنا نہیں کرنا. جب یہ 2 باتیں اس نے سنی, انہوں نے کہا یہ 2 باتیں تو کثرت سے میرے اندر ہے, میں سارے قرآن پر عمل کر سکتا ہوں, ان 2 باتوں کو علاوہ زنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, جھوٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا. حضور اسلام نے اس کی ظاہری بیماریوں کو دیکھ رہے تھے نا, اس کو دیکھ کر صرف 2 باتوں کا منع کر دیا, باقی کھلی چھٹی دے دی. اس نے کہا کہ یہ 2 نہیں ہو سکتے, باقی سارا. حضور نے فرمایا چلو اس میں اور تخصیص کر دیتے ہیں, کیا کہ تمہیں زنا کی اجازت ہے, جھوٹ نہیں بولنا. کیا فرمایا, زنا کی اجازت ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اب اس ایک بیماری کے علاج سے کیا ہوا کہ یہ شخص 24 گھنٹے سوال ذہن میں گردش کرتا کہ کل کو محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی, مجھ سے رسول خدا پوچھیں گے کہ زنا کیا ہے, تو میں رسول خدا کو کیا کہوں کہ میں زنا کر کے آیا. اس بات سے اس نے اس زنا کو بھی کیا ہے چھوڑ دیا. جھوٹ تو بول نہیں سکتا, جھوٹ بول نہیں سکتا تھا, تو اس جھوٹ کے نہ بولنے کی وجہ سے اس نے زنا کو بھی کیا ہے چھوڑ دیا. اب ہر بندے کی بیماریاں مختلف, ہر بندے کو حضور علیہ السلام سمجھانے کا طریقہ بھی کیا ہے مختلف ہوتا ہے. پھر چوتھی بات, جب یہ ساری بیماریاں مکمل کر دی نا, ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, تو ساری بیماریوں کا علاج کرنے کے بعد قرآن میں حکم فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ کہ آج کے دن میں نے سارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا. جو کچھ میرے پاس نعمتیں اچھائیاں بھلائیاں تمہارے لیے تھی وہ ساری کی ساری آج میں نے تمہیں دے دی اور دین کو بطور اسلام تمہارے سب کے لیے کیا ہے پسند کر دیا. اور چوتھی جو حکمت اس بات میں پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بنانے تھے جو تعداد میں تھوڑے ہوں لیکن جگرے اور جرت و بہادری میں 1000 کا مقابلہ کرنے والے ہیں. ایسی فوج تیار کرنی تھی نا. اب وہ لوگ جو دین کو بالکل سننا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ جو دین کی طرف آنا، رسول اکرم کو رسول خدا کہنا پسند نہیں کرتے تھے، کیسے ان لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی جائے کہ ایک ابرو مصطفیٰ کا اشارہ ہو اور وہ لوگ اپنے گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ کر اپنے سارے خانوادے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہوں کہ مدینہ میں چلے گئے، نئی زندگی کا آغاز ہوا، چند مہینے نہیں گزرے پھر بارگاہ مصطفیٰ سے یہ حکم آتا ہے ادھر جو کچھ بنایا ہے چھوڑو، بدر میں چلے آؤ. کون ہے 313 کی تعداد، بے سر و سامان، بغیر جنگی ہتھیاروں کے 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بڑی جرت و بہادری کی ضرورت تھی. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ عام بندہ تو نہیں جا سکتا. یہ ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب محبت بڑھ جائے، جب محبت انتہا کو پہنچ جائے تو پھر یہ مقام آتا ہے کہ پھر وہ بندہ کہے کہ مال لوٹا دو، بندہ لوٹا دیتا ہے. اگر وہ محبوب کہہ دے کہ جان لوٹا دو تو پھر جان بھی کیا ہے لوٹا دی جاتی ہے. لیکن پہلے شرط کیا تھی؟ اس ذات مصطفیٰ سے ان لوگوں کی اتنی محبت پیدا کی جائے کہ دنیا و مافیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی محبت کیا ہو ایک طرف. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے اس کی محبت والدین، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے. اگر یہ محبت سب سے بڑھ کر ہے تو تم دائرۂ ایمان میں داخل ہو. اگر آج سے محبت ڈاواڈول ہے تو سمجھ لیں آج بھی ہم مکمل مومن نہیں بن سکتے. اب ایسے لوگ تیار کرنا مقصد تھا. اب ایسے لوگ تیار کرنے کے لیے ان سے محبت کرنا ضروری تھی اور ان لوگوں کو آگے سے محبت کا ریوارڈ دینا ضروری تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور الگ اعلان ایک جملہ بول رہے ہیں کہ آج حنظلہ کافر ہو گیا، آج حنظلہ کافر ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر سے گزرے کہ آج حنظلہ کافر ہو گیا. ابوبکر صدیق نے سنا تو باہر تشریف لے آئے. کیا ہوا؟ کیوں یہ تم باتیں کر رہے ہو کہ حنظلہ کافر ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہماری منافقت والی حال ہے، ہماری زندگی کی جو کیفیت ہے یہ منافقت والی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ منافقت کس بات کی؟ کس لیے کافر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو ہم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، اور جب مسجد نبوی سے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے باہر آ جائے تو ہم دنیا داری کی مشغول ہو جائے. پھر ہمیں اللہ رسول کی یاد ہی نہیں آتی، پھر ہمیں دین پر چلنے کا یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ منافقت ہے. اور آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ منافقت تو ہمیں مومن سے کافر نہ بنا دے. اس لیے میں کیا کہتا پھر رہا ہوں کہ حنظلہ کافر ہو گیا. جب یہ بات ابوبکر صدیق نے سنی، یہ بات فوراً ان کے ذہن میں بھی آئی کہ ہاں بات ٹھیک ہے. فوراً دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ماجرا بیان کیا کہ حنظلہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی بارگاہ میں رہنے سے آتی ہے. دور چلے جائیں تو ہم دنیا مافیا میں غرق ہو جاتے ہیں. یہ کمانا، یہ آنا، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ سب کچھ ادھر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد ہوتا ہے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہلے تو پرندے اڑ جائیں. یہ حالت ہماری ہوتی ہے. یہ منافقت والی ہماری عادت ہے. یا رسول اللہ آپ کافر ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے. کیا فرمایا؟ تمہارے لیے ضروری ہے. اگر تم ایک ہی کیفیت میں رہو گے تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم گھر میں اپنی چارپائی پر آرام کرو تو اللہ فرشتوں کو بھیج کر تمہاری چارپائی کا طواف کروائے گا ان سے. اگر تمہارا یہ مقام ہو جائے کہ تم رسول کی بارگاہ میں جس درجہ محبت سے بیٹھے ہو، اگر وہی درجہ محبت لے کے تم دنیا میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کہیں ہاں یہ محمد عربی کا غلام ہے.
کیفیتوں کا بدلنا ضروری ہے تاکہ تمہیں دنیا دار بھی کہا جائے, تمہیں لوگوں میں رہنے والا بھی کہا جائے, اور تم جب ادھر آؤ تو پھر تمہیں محمد عربی کا غلام بھی کہا جائے. دونوں کیفیات کا ہونا کیا تھا, ضروری تھا. اب پھر جب یہ چلتے چلتے پھر آگے بات آئی پیغام. اب یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بات ادا میں بیٹھے. اب امیجن کریں, میں بلا تفصیل آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں. اب صحابہ سوال کرتے رسول اکرم سے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بات کا جواب مصطفیٰ نہیں خود خدا دے. یہ اکثر صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم سوال کریں اور ہماری بات کا جواب مصطفیٰ کی بجائے خود خدا دے, یعنی وہی اترے آیت آئے. اس لیے وہ بہت زیادہ کثرت سے سوال کرتے تھے. اب امیجن کریں, میں بلا تفصیل سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, محبوب کا خط آ جائے گا, آپ کو پڑھنا نہ آئے, محبوب کی طرف سے خط آئے, آپ کو پڑھنا نہ آئے, اور جس نے پڑھ کے سنانا ہے اب کتنی شدت اور محبت سے اس کی چہرے کی طرف دیکھو. کھل کے سنا کرنا یوں خط کے ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں ادھر جد کے جان کے جگر کے ٹکڑے. اب صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ قرآن اترے, ہماری بات کا جواب مصطفیٰ کی بجائے خدا دے, خدا جواب دے بزبان مصطفیٰ دے. یہ خواہش تھی. جب قرآن اترتا صحابہ سوال کرتے, اب وہ کتنی شدت سے کتنی محبت اور تڑپ سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے. یہ محبت پیدا کرنا مقصد تھا, یہ محبت پیدا کرنا مقصد تھا کہ ان کی ذات مصطفیٰ سے اتنی لگاؤ ہو جائے, اتنی محبت ہو جائے کہ پھر مصطفیٰ جو کہہ دے بغیر ہیل و حجت بغیر دلیل مانگے اس کو قبول کر لے. پھر صحابہ کرام کو کتنی کو محبت ہوئی. 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. صحابہ کرام کو اتنی محبت ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کرتا سلایا, بالکل نیا, بالکل نیا کرتا سلایا. عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے لے کر آپ کے سامنے آیا, آپ نے اس کو اپنے سامنے بچھایا, بڑے غور سے چاروں طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد بیٹے سے کہا عبداللہ کینچی لے کر, پہنا نہیں ہے, بچھایا, بڑے غور سے دیکھا, بیٹے سے کیا کہا کینچی لے. اب وہ کینچی لے کر آ گئے. حضرت عمر فاروق نے کینچی پکڑی اور جہاں سے ہماری زندگی سے سلائی ہوتی ہے نا, بازو کی سلا ہوتا ہے, یہاں سے پکڑ کے دونوں بازو کاٹ دی, کھول دی, سلائی پھاڑ دی. بیٹا بڑا پریشان ہے کہ حضرت آپ پہن کے دیکھیں, اگر بازو تنگ ہے تو ہم ان کو دوبارہ سلائی کروا رہے ہیں, پہنا بھی نہیں ہے, پھاڑ دیے. تو قربان جائے عمر فاروق کی محبت مصطفیٰ پر, فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ تنگ ہے یا نہیں. میں نے ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سامنے یوں نیا کرتا ہے, آپ نے نہیں پہنا, بچھایا, چاروں طرف غور سے دیکھا, کہا کینچی لے آؤ. کینچی آئی, حضور نے دونوں بازو کھول لے, پہن کے کر فرمایا کا بچہ. اب انہوں نے یوں کیا, مجھے نہیں پتا کیوں کیا, میں نے تو بس عشق مصطفیٰ میں وہی کام کیا. سب کو پتہ ہے ہجرت کے بعد جب نبی علیہ السلام پہلی مرتبہ مسجد مدینہ شریف میں جب داخل ہوئے تو آپ نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا. سنا نا سارا بات, اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا کہ جدھر بیٹھ جائے کہ وہ ہمارا گھر ہے. اب سارے صحابہ کرام جو مسجد مدینہ میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے صحابی جب بھی مدینہ کی ریاست سے, 4 دیواری تھی نا مدینہ, ایک قلعے کے اندر تھا, وہ 4 دیواری سے چاہے 2 قدم باہر جاتے, 4 قدم جاتے, دن میں 1000 بار جاتے, جب بھی مدینہ کے دروازے سے باہر جاتے پلٹتے تو مدینے کے دروازے پر اپنے جانور کو کھلا چھوڑتے, صرف اس لیے کہ محمد مصطفیٰ جب پہلی بار مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو داخل ہوتے آپ نے اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دیا. اسی سنت کے تحت محبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ہر بار دن میں 1000 بار ہر صحابی اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دیتا. اتنی محبت, اتنی محبت. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید اسلام کا اتنا بڑا نام ہے, 37 تلواریں ہاتھ میں توڑوائی, 37 تلواریں, جسم کا ایک حصہ بالش کا, جیسے گٹ کہتے ہیں, ایک بالش حصہ جسم کا ایسا نہیں جہاں پر زخم کے نشان تھا. وہ خالد بن ولید مسلمان صرف اس لیے ہوئے کہ
کہ صلح حدیبیہ پہ جب وہ رات کو گشت کرنے کے لیے ریکی کرنے کے لیے آئے تھے نا مسلمانوں کی، تو انہوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے بدن پر لگے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، لڑائی کرتے ہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ جب دیکھی خالد بن ولید نے تو پھر جا کے وہ مسلمان ہو گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، اتنی محبت ہوئی۔ یہ محبت پیدا کرنا بھی ایک کیا تھا، لوگوں کے درمیان مقصد تھا کہ جب محبت ہو جائے نا تو پھر محبوب جو کہہ دے وہ صحیح ہو یا غلط ہو یہ نہیں دیکھا جاتا، بس زبان محبوب کو دیکھا جاتا ہے کہ زبان محبوب کیا چاہتی ہے، منشائے محبوب کیا چاہتی ہے، ایزائے محبوب کیا چاہتی ہے، بس وہ مطلوب ہے، وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، اس سے کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ بات چلتے چلتے پھر ایک ان کے دلوں کو جو تھا وہ مضبوط کرنا بھی تھا، دلوں کو کیا کرنا تھا، مضبوط کرنا، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام اور خود خدا یہ جانتا تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ ان کو جب میدان میں لے کے جایا جائے گا تو ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، لڑنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہوگا، سامنے کافر طاقتور ہوگا، تعداد میں بھی زیادہ ہوگا، تو کیا وہ ظاہری اسباب جو جیتنے والے ان کی طرف ہے یہ دیکھ کر یہ دل کمزور، دل گردہ کر کے کیا پلٹ آئیں گے؟ تو پھر تو یہ بنی اسرائیل والا کام کریں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ جب بنی اسرائیل کے انبیاء نے اپنی امتوں سے کہا کہ آؤ اللہ سے لڑنے کے، ان کافروں سے لڑنے کے لیے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ بھائی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جان اور تیرا خدا جان، ہم تو ادھر بیٹھیں گے، ہم نے گولی لڑنا، وہ طاقتور ہے نا، اسباب زیادہ ہیں، ان کے پاس ہر چیز زیادہ ہے، اکثریت ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم کمزور ہیں۔ اب یہی حال ادھر امت مصطفیٰ میں اگر صحابہ کرام کا ہوتا تو کیا وہ درمیان میں میدان چھوڑ کر بھاگ آتے؟ دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا، بدر میں پہنچے، 313 آ گئے، لڑنے کو سامان نہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، سواریاں نہیں، وہ بے دست و پا وہاں پہنچ گئے، کیوں؟ مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اب ادھر پہنچے، اب سامنے لشکر کو دیکھا، 1000 کا لشکر، ہر چیز بافر و فراوانی کی مقدار میں پڑی ہے، وہاں پر تلواریں لہرائی جا رہی ہیں، نیزوں کو وہاں نمائش کی جا رہی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں، تو دل کمزور نہیں کیا۔ جب پہنچ گئے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، آیات نازل کر کر کے، ایک ایک آیت نازل کر کر کے صحابہ کے دلوں کو مضبوط فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ جو تم نظر آ رہے ہو یہ ظاہری اسباب کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ انشاءاللہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر چاہے یا نہ چاہے، جمع اللہ الربا، کہ یہ اللہ رب العزت انشاءاللہ حق کو غالب کر کے رہے گا، کہ حق نے غالب ہونا ہے۔ پھر صحابہ کی دل جوئی کے لیے اللہ نے فرمایا تم آگے ہو نا، تمہیں قتل کروانا مقصد نہیں اللہ کا، تمہارے خون سے اللہ کو کیا فائدہ، اور تمہیں لے کے آنا مقصد تھا۔ اب کیا ہوگا، اب تم آگے، اب میرا کام دیکھو، 5000 فرشتوں کی فوج کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے میدان میں یہاں دیکھا، ادھر تلوار لہرائی مارنے کے لیے، تلوار ہوا میں، کافر 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر پڑا ہے، ہم گھبرا کے ڈر کے سارے صحابہ حضور کے پاس پہنچ گئے کہ بلائیں آ گئی، جتنا آ گئے، آفات مصیبتیں آ گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، ادھر کھڑے ہو، میرے پاس آؤ۔ چبوترے کے پاس اپنے پاس صحابہ کرام کو کھڑا کیا، اب نگاہ مصطفیٰ ایک ہے، نگاہ مصطفیٰ سے فیض سب کو جب دیا تو تمام صحابہ کرام نے دیکھا، فرمایا وہ دیکھو وہ جبرائیل سر رنگ کا امامہ پہنے وہ گھوڑے پر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دل جوئی کرنا مقصد تھا، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنا مقصد تھا کہ تعداد تھوڑی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، فوج تیار کرنا مقصد تھی۔ پھر وہ فوج اتنی طاقتور بنی، اتنی طاقتور بنی کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو گاجر گولی کی طرح سلاد بنا کر ڈالا۔ پھر اتنی طاقتور فوج بنی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ تاریخ و کتابوں میں بڑا شاندار جملہ لکھا ہوا ہے، شان عمر میں اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہوگا میرے نزدیک، کہ شان عمر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ایک مرتبہ لشکر مدینہ کی ریاست سے نکل گیا، جب تک عمر فاروق کی 10 سالہ دور حکومت میں پلٹ کر واپس نہیں آئے، 10 سالہ دور حکومت میں جو لشکر ایک بار مدینہ سے نکالا تھا، پہلے دن 10 سال تک وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اتنی طاقتور فوج جدھر سے گزر جاتے کافروں کی لاشوں کے ڈھیر بنا لیتے،
جدھر سے گزرتے ادھر دین مصطفیٰ کے نظام کے جھنڈے کو نافذ کر کے چلے جاتے ہیں، جہاں سے گزر جاتے قرآن اور نظام مصطفیٰ کو رائج کر کے گزر جاتے، جہاں سے گزر جاتے خدا اور مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں میں نافذ کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ کردار اور یہ طاقتور فوج پیدا کرنا وہاں پر کیا تھا، مقصد تھا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے قرآن میں تو آخری بات، ابھی 4 اسباب رہتے تھے تو میں آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ آخری بات یہ تھی سب سے بڑی کہ تمام صحابہ کرام کو، امت تک، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو نزول قرآن کے ذریعے حضرت مصطفیٰ سمجھانا تھا۔ سبحان اللہ، نزول قرآن کے ذریعے حضرت مصطفیٰ سمجھانا تھا۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ جبرائیل سب کے پاس آئے تھوڑی تھوڑی تعداد میں، سب سے زیادہ 24 بار آئے اور حضور کی بارگاہ میں کم از کم 1000 بار آئے اور اپنی طاقت کے ساتھ بھی نہیں آئے۔ کبھی دہیا کلبی کی شکل میں آ رہے، کبھی عام مسافر کی شکل میں، کبھی عام بندے کی شکل میں آ رہے۔ جب عام بندے کی شکل میں آیا جائے تو پھر قانون سارے وہی ہوتے ہیں جو اس بندے والے ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ جو بندہ بس حالت تبدیل کر کے آئے نا، پھر پیغام اس پر حکم وہی صادر ہوگا جس حالت میں وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم عمران خان بغیر پروٹوکول کے اپنا حلیہ تبدیل کر کے ادھر آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ نتر مارا، پہچانیں گے نہیں، اس کی وہ عزت، وہ منصب کے عہدے کی رسپیکٹ آپ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ اصل حالت کے خلاف آیا۔ اگر وہ اپنے پروٹوکول، لاؤ لشکر، اپنے بچوں کے شور کے ساتھ آئے تو پھر پتہ چلے گا وزیر اعظم آیا۔ اب جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں ایک عام بندے اور حیثیت سے آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مزید آسان کر دو، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا، اسرائیل نے جا کر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آتے یہ جملہ بولا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جیسے یہ جملہ بولا موسیٰ نے تھپڑ رسید کیا۔ میں نے کہا کہ جس شکل میں آیا ہوگا قانون بھی وہی لگے گا۔ انسانی شکل میں تھے تو قانون انسانی لگے، تو آنکھ پلٹ کر باہر آ گئی، آنکھ پھوڑ دی۔ ہتھیلی پر آنکھ رکھے اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اللہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ حدیث کے لفظ ہے، یہ لفظ ہے حدیث کے کہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان سے کہا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اگر چاہے تو اس دنیا میں اپنی زندگی مزید ایکسٹینڈ کروا لے۔ یہ دونوں اختیار نبی کے پاس ہے، چاہے تو زندگی مزید گزارے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو آپ نے تو اجازت نہیں مانگی ان سے، آپ نے اجازت نہیں مانگی، تو یہ اجازت مانگنا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ اب جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ رہے، زانوئے تلمس دونوں دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، اور قرآن کیا اترتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول۔ اب یہ ساری باتیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ خبردار اے لوگو، تم بے شک ابو بکر سے ابو بکر صدیق بن گئے ہو، تم بے شک عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ یہ ہے کہ بات کرتے وقت تمہاری کبھی بھی آواز محمد مصطفیٰ سے بلند نہ ہو۔ سبحان اللہ، ادب کی ہے کہ جب تم محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو پھر 2 زانو یا 4 زانو ہو کر سیکھنے کی نیت سے آنا ہے، امتحان لینے کے گھر سے کبھی نہیں آنا۔ جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے تو جن لفظوں سے تم عام بندے کو بلاتے مخاطب کرتے ہو، اس طرح بلانا مخاطب کرنا بھی نہیں ہے۔ ہم گھروں کے باہر جا کر جیسے آواز دیتے ہیں نا بلانے کے لیے، اس کام سے بھی منع کیا گیا۔ اگر تم یہ کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے قرآن میں، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں میرے نزدیک۔ حضرت مصطفیٰ کے خلاف قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ اللہ اس کی زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور اسے خبر تک نہیں ہوگی۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، معذرت کے ساتھ، خبر کیوں نہیں ہوگی یا خبر کیوں ہونے نہیں دی؟
ان کے ساتھ کوئی غلط کروں معافی میں ان سے مانگ لوں، غلط ان کے ساتھ کروں معافی ان سے مانگ لوں، ان کے دل کو سکون ہے؟ کبھی نہیں ہے۔ میں شان رسول میں بے ادبی کروں، آواز ادھر بلند کروں، آوازیں ادھر الٹی لگاؤں، رسول کی بارگاہ میں بے ادبی وہاں کروں، توبہ اللہ سے مانگوں۔ اللہ اس بندے کو توفیق توبہ ہی نہیں دیتا جو بندہ بے ادبی مصطفیٰ کرتا ہے، سبحان جو اللہ رسول مصطفیٰ کا بے ادب ہو جائے، جسے شان مصطفیٰ سمجھ نہ آئے، جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر جو منہ میں آئے بک دے کہ مصطفیٰ کو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فلاں بھی نہیں، اس بندے کو اللہ کبھی بھی توفیق توبہ نہیں دیتا، اس بندے کو کبھی توفیق توبہ نہیں ہوتی۔ ایمان اللہ کا شعور، اگر شعور آ گیا کہ میں نے بے ادبی کر دی ہے، شعور آ گیا کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بے برا بنوا لیا ہے، میں نے بے ادبی کر دی ہے، تو اللہ سے توبہ کرے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی تم پکارو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ سبحان اللہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی پکارو گے، جب بھی توبہ کرو گے، اللہ نے توبہ قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ اب تم شان مصطفیٰ میں بے ادبی کرو، تم مقام مصطفیٰ کو کم کرو، ادھر مصطفیٰ کے مقام کو کم کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ مانگو، اللہ تمہیں یہ کبھی توفیق توبہ آنے ہی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن جو نازل کیا ہے یہ صرف اس لیے نازل کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر عمل کرو، پہلا حکم یہ۔ اور پھر یہ سارا قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری زبانوں سے، تمہارے کردار سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے ظاہری حلیے تک سے محبت مصطفیٰ جھلکنی چاہیے۔ اگر یہ جھلک رہی ہے، عمل رسول کے اور قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں، تو تمہیں کسی سے پھر مسلمان ہونے کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، پکے مسلمان۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی نازل کرنے کی حکمت دے، اس کے اندر کوشش انداز اور ادب مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔